What is the solution if you got the lottery? جی I read the Quran. بہت شکریہ. لاٹری کے بارے میں کیا حکم ہے اگر اچھی کسی جگہ پر رقم استعمال کرنے کا خیال ہو تو پھر؟ First point is mentioned in the Quran, Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 90. اردو میں Surah Ma'idah, surah number 5, آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب اور جوا بالکل حرام ہے. رشت من عمل الشیطان، یہ شیطان کی چیز بالکل حرام ہے. پہلی چیز لاٹری خریدنا ہی نہیں چاہیے، جتنے کا سوال بعد میں آئے گا. آپ لاٹری خریدیں گے تو سوال آئے گا جتنے کا. لاٹری خریدنا ہی حرام ہے کوئی بھی شکل میں. یہ ہوتا ہے کہ اس لاٹری کی رقم سے پھر یہ اچھا کام ہوگا. لاٹری خریدنا ہی حرام ہے. اب جب لاٹری بلڈ بینک کے لیے استعمال ہوگی لاٹری یا کسی اور جگہ اس کی کوئی بھی لاٹری خریدنے حرام ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بینک میں ڈالیں گے ربا کا پیسہ کیا کریں گے، تو بینک میں پہلے ڈالنا ہی نہیں چاہیے فکس ڈپازٹ میں. تو ربا کا پیسہ کیا کریں گے وہ سوال بعد میں آئے گا. قرآن کہتے ہیں ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے. تو اب ربا جب لیں گے تو آئے گا سوال دینے کا. تو لینا ہی حرام ہے. اسی طریقے سے لاٹری بھی لینا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو ٹھوس کے دے دیتا ہے اب معلوم پڑ گئے تو بالکل حرام ہو. اگر آپ کو مل گیا ابھی پھینک تو سکتے نہیں. ایک سوال یہ بھی آیا اٹلی سے ابھی جو بریک میں کال آئی تھی کہ جی ہم مسجد بنانے کے لیے بینک سے رقم دینا چاہتے ہیں، لیکن بینک سے اگر رقم لیں گے مسجد بنانے کے لیے تو اس پہ سود دینا پڑے گا، ہم کیا کریں؟ بالکل غلط ہے. کوئی بھی کام کے لیے بھلے وہ مسجد ہو یا دوسرا کوئی کام بھی ہو، سود کا پیسہ بالکل حرام ہے. سود سے کام اچھے کاز کے لیے بھی، اچھے کاز کے لیے بھی حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 کہ جو کوئی سود میں انوالو ہوتا ہے اللہ اور رسول ان کے اوپر اعلان جنگ کرتے ہیں. اگر آپ شراب پئیں گے جوا کھیلیں گے تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ پہ اعلان جنگ نہیں کریں گے. لیکن اگر سود میں انوالو ہوئیں گے تو آپ کے اوپر جہاد کریں گے، اور کوئی بھی انسان یہ طاقت اللہ اور رسول سے جھگڑا کرے. اچھا حرام سے آیا ہوا پیسہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں حرام سے آئے ہوئے پیسے سے لوگ عمرہ، حج، زکوٰۃ، خیرات حرام یہ ہو رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. کوئی ثواب نہیں اس کا یا کوئی ثواب ہے؟ غلط ہے. اگر آپ حرام کا پیسہ ہے تو غلط. حرام کے پیسے سے آپ اگر جائیں گے حج اپنے جگہ پہ حج کریں گے، حج اگر آپ ارکان پورے کے الگ مسئلہ ہے کہ حج قبول ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے. لیکن آپ کو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو حج جانا آپ کے لیے فرضی نہیں. لیکن امیر لوگ اگر کرتے بالکل غلط کرتے. آپ سمجھے نا. ڈاکٹر صاحب اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے. ہیلو السلام علیکم. جی جناب علی. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ حضرات کو مبارکباد اس معلوماتی پروگرام کے لیے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ تمام فرقے جو ہے پروفٹ محمد کی زندگی کے بعد وجود میں آئے ہیں. تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے یہ تبلیغ سے منسلک تمام ادارے کس طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں، اور بیسک فرق ان لوگوں میں کیا ہے جس کو کم سے کم تر کر کے ان کو قریب لایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر صاحب سے میرا یہ سوال ہے. جی یہ سوال کا جواب قرآن شریف اللہ فرماتے. یہ فرقے ڈاکٹر صاحب، یہ فرقے جو ہیں اس وقت سب سے بڑا ایک عذاب کی شکل ہی سمجھا جائے اس کو. فرقے، ٹکڑے، برادریاں کیسے ختم کریں ان کو؟ قرآن کی آیت سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی کو پکڑو اور آپس میں بٹو مت. یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر ہر مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے فرقے ہوئیں گے ہی نہیں. قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو کوئی مذہب میں فرقے بناتا ہے اللہ کے رسول ان کی طرف آپ کچھ مت کرو. اٹ از حرام. فرقے بنانا حرام میں کئی قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کئی حدیث میں لکھا ہے. اور بڑے بڑے براڈ پرنسپلز ہیں ڈاکٹر صاحب. 1,24,000 پیغمبر اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جی پائنچا اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے یا نیچے پڑھنی. اور بڑی چیزیں کے مسئلے کیوں آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں الحمدللہ قرآن شریف نازل ہو چکا تھا، اوتھینٹیکیٹ ہو چکا. قرآن ایک ہی قسم کا ہے، لیکن حدیث لکھنے کا سلسلہ 50 سال 100 سال 150 سال بعد ہوا. اس کے درمیان کئی لوگ نے حدیث گڑے، تو حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے. تو ہر مسلمان صرف صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ حدیث کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی فرقہ. اگلی کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب. ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں ان کی فلاح جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث
کے اوپر چلنے پہ ہے یا اس کو ماننے پہ. یہ ایک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب جو میرا خیال ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, اور شاید پرانی پچھلے 1000 سال کی اگر ہم کتابیں دیکھیں تو صرف یہی بات ایک ہے جو سب کہتے ہیں, اور یقیناً یہی بات شاید صحیح بھی ہے, یقیناً یہی بات صحیح ہے. لیکن اگر یہ اتنی سیدھی بات ہے تو تقریباً 2 بلین یا 1.5 بلین مسلمان ہیں, اور آخرکار یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتی ہے؟ آخر وہ گیپ کیا ہے؟ یہ کہنے کو تو مطلب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کیجئے اور آپ دنیا پہ چھا جائیں گے, لیکن پچھلے 1-1.5 ہزار سال میں 1 بلین 1.5 بلین مسلمان اس بات کو نہ سمجھ پا رہے ہیں. تو کیا اس بات کے جو معنی ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی کمی ہے, یا آخرکار وہ گیپ کیا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا؟ کیا وہ پریکٹسز کے اوپر ہمارا پورا کنسنٹریشن ہے, یا کچھ اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے, یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچھ اور بھی غالباً زاویے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ وہ گیپ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ چکا ہوں میں, بالکل آپ نے سمجھ چکا الحمدللہ. بڑی چھوٹی سی بات قرآن و سنت, لیکن جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے, آج کے مسلمان سارے دنیا میں کہتے قرآن اور حدیث پہ چل رہے, 1500 سال سے کہہ رہے قرآن اور حدیث پہ. جب میں کہتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ عام مسلمان یہ نہیں جانتے کہ قرآن حدیث کتنے قسم کے, صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے. تو جب قرآن اور حدیث کہتے ہیں, کئی مسلمان ضعیف حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ اسی لیے میری تقریر میں حدیث صحیح ہونا چاہیے اور سنت کہتے ہیں, لیکن سنت جو ڈرائیو ہونا چاہیے صحیح حدیث سے, کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا پہلے جواب کے اندر کہ حدیث کا سلسلہ اکٹھا ہونے کا جو 100 سال 150 سال وہ بہت بعد ہے. تو ابھی کئی علماء نے, جو کئی پہلے زمانے کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال 150 سال 300 سال بعد جو فتوے دیے, اس ٹائم ان کے لمیٹڈ نالج پہ فتوے دیے انہوں نے. جتنے اسکالرس تھے اس ٹائم سارے حدیث اکٹھا نہیں ہوئے تھے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے آپ کمپیوٹر پہ ایک سیدھے پہ سب حدیث ہو سکتے, آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اس ٹائم صحیح پورے حدیث نہیں ہونے کے باوجود جو لمیٹڈ حدیث ان کے سامنے تھی, نظر کے سامنے, اس بیس پہ فتوا دیے. اور چاروں جب دیکھیں کتنے بھی اسکالرز ہیں, چاروں ائمہ, ان نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی حدیث کوئی بھی میرا فتوا ملتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. ابو حنیفہ نے کہا, امام شافعی نے کہا, امام احمد بن حنبل نے کہا, امام مالک نے کہا, اور سارے گریٹ اسکالر نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوا ملتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے, میرے فتوے کو چھوڑ دو. تو آج کے مسلمان جو بھی فتوا ملتا ہے, اگر دو علماء میں اختلاف ہے تو ہم کم از کم یہ تحقیقات کریں کہ کون سے علماء کی بات قرآن اور صحیح حدیث سے زیادہ قریب ہے. اگر ہم تحقیقات کریں گے تو ہمیں مل جائیں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم مسلمان واپس سے صحیح راستے پہ. اگلی کال ہمارے ساتھ کابل سے ہے, اور دیکھتے ہیں دوست کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید احمد فرام کابل. جی جناب. Well, Doctor, I have a couple of questions. The first question is that in Islam, پہلے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کابل میں آپ کو ARY نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بالکل نظر آ رہا ہے جناب. جی, کون سے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام, ARY 1 پہ یا ڈیجیٹل پہ؟ ARY 1 پہ. ARY 1 پہ. جی جناب فرمائیے. جی, the first question is that in Islam from the very beginning there was no clergy, and that is how it was different from the other two major religions. And slowly and gradually a clergy has emerged. And a clergy, I do not associate the ulama with the clergy. Islamic scholars have always been there, and they've been respected and they've been encouraged. However, the clergy per se, and I'm sure you understand what I mean, has some or the other is hijacking the religion, especially for the people who are not very well aware of the religion itself, the Quran or the Sahih Hadith. That is my first question. What do you want to say about it? And the second one is the question of ittihad. Islam is the religion of future. It's the religion which is going to last till the end of this time. Now, till the end of this world, a religion has to progress and would come up with new and fresh challenges all the time. And Islam, as our faith is the most progressive religion. Now, that progressiveness also has ittihad. Now, what do you want to tell us about ittihad, and what is the role of Muslim scholars
in this and how an ittihad or a muttahid is supposed to be recognized. Thank you. جی آپ کا بہت شکریہ.